بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد ثانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بالسند المتصل منا الی امیر المؤمنین فی الحدیث الحافظ الحجہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو ميلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو قال أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة۔ ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ میں قیامت کے روز پہلا شخص ہوں گا جو خدائے رحمان کے سامنے فیصلہ کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھے گا۔ یعنی سب سے پہلے خدا کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔ اور قیس بن عباد نے بیان کیا ہے کہ انہی حضرات کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہذان خصمان، یہ دو فریق ہیں، ایک صحابہ کا اور دوسرا کفار کا، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یہ کون سے دو فریق ہیں؟ نمبر ایک حضرت علی اور حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ یا ابو عبیدہ، یہاں راوی کو شک ہے، اگلی روایت میں صراحت ہو جائے گی کہ عبیدہ بن حارث۔ اور کافروں میں سے شیبہ اور عتبہ اور ولید۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا مقصد اولیت سے یہ ہے کہ اس امت کے اولین مجاہدین میں سے ہیں، چونکہ اسلام میں سب سے پہلا مارکہ اور عظیم غزوہ جنگ بدر ہے جس نے کافروں پر اسلام کا رعب ڈال دیا۔ اس روایت میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ کون کس کے مقابلے میں آیا، لیکن ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ عبیدہ بن حارث اور عتبہ یہ دونوں بوڑھے تھے۔ اس لیے عتبہ کے مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ بن حارث، شیبہ کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ اور ولید بن عتبہ کے مقابلے کے لیے حضرت علی نکلے۔ چنانچہ حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ نے شیبہ کو ختم کر دیا، اور عبیدہ سے مقابلہ عتبہ کا سخت ہو گیا تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ کا قتل کرنے میں مدد کی۔ بھی قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن ابی ہاشم عن ابی مجلس عن قیس بن عباد عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قریش علی وحمزة وعبیدة بن الحارث وشیبة بن ربیعة وعتبة بن ربیعة والولید بن عتبة۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم قریش کے 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ 3 مسلمان تھے، حضرت علی، حمزہ، عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، اور دوسرا فریق 3 کفار تھے، شیبہ، عتبہ اور ولید۔ بھی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الصواف قال حدثنا یوسف بن یعقوب کان ینزل فی بنی ربیعۃ وهو مولا لبنی سدوس قال حدثنا سلیمان التیمی عن ابی مجلس عن قیس بن عباد قال قال علی رضی اللہ عنہ فینا نزلت هذه الآیہ هذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ اچھا جی، ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم صواف نے حدیث بیان کی، ان سے یوسف بن یعقوب نے حدیث بیان کی، اور آپ کا بنی ربیعہ میں آنا جانا تھا، ان کے ہاں پڑاؤ ڈالتا ہے، اور آپ بنو سدوس کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ ان سے سلیمان تیمی نے حدیث بیان کی، ان سے ابو مجلس نے،
ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ ہیں دو فریق جنہوں نے خدا کے دین کے بارے میں جنگ کی۔ بھی قال حدثني يحيى بن جعفر قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم لنزلت هؤلاء الايات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر نحوه۔ ترجمہ: قیس بن عباد سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قسم کھا کر بیان کرتے تھے کہ یقیناً یہ آیتیں ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیات جو ہیں سورۃ حج کی 19، 20، 21 اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو 6 آدمی تھے بدر کے دن، نحوہ اس کا مضمون بھی پچھلی روایت کی طرح۔ بھی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال اخبرنا ابو ہاشم عن ابی مجلس عن قیس قال سمعت ابا ذر رضی اللہ عنہ یقسم قسما ان هذه الآیۃ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم نزلت فی الذین برزوا یوم بدر حمزۃ وعلی وعبیدۃ بن الحارث وعتبۃ وشیبۃ ابن ربیعۃ والولید بن عتبۃ۔ قیس بن عباد سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ قسم کھا کر بیان کرتے تھے کہ یہ آیت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن مبارزت کے لیے نکلے تھے، مقابلے کے لیے، یعنی حمزہ، علی، عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور عتبہ، شیبہ اور ربیعہ کے دونوں بیٹے، عتبہ، شیبہ جو کہ ربیعہ کے بیٹے، اور ولید بن عتبہ۔ بھی قال حدثنی احمد بن سعید ابو عبداللہ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال عن ابی اسحاق سأل رجل البراء رضی اللہ عنہ وانا اسمع قال اشہید علی بدر قال بارز وظاہر حقا۔ ابو اسحاق سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور میں سن رہا تھا کیا حضرت علی جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے؟ اور ہاں، لڑائی بھی کی تھی، تنہا، بارزہ تنہا لڑائی کے لیے نکلے تھے، ظاہر حقا اور غالب بھی آئے تھے۔ حضرت علی جو کہ کم عمر نوجوان تھے، اس لیے کچھ لوگوں کو شبہ تھا کہ جنگ بدر میں نکلے یا نہیں، اس لیے سوال کیا کہ کیا حضرت علی جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے؟ بھی قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ عن جدہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ قال کاتبت امیۃ بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال رضی اللہ لا نجوت ان نجا امیہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیہ بن خلف سے ہجرت کے بعد میرا عہد نامہ ہو گیا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا کہ میری ملکیت کی چیزیں جو مکہ میں ہیں اس کی تو حفاظت کر، تو مدینہ کے اندر تیری املاک کی حفاظت میں کروں گا، یہ معاہدہ ہو گیا تھا۔ پھر جب جنگ بدر کا دن ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کے اور اس کے بیٹے کے قتل کا ذکر کیا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب امیہ کو دیکھا تو فرمایا اگر امیہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا، میری سخت ناکامی ہوگی، اس لیے کہ پھر پتہ نہیں ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ اس کا واقعہ امیہ کے قتل کا پیچھے آ چکا ہے۔ بھی قال حدثنا عبدان بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غير ان شيئا اخذ كفا من تراب فرفعه الى جبهته فقال يكفيني هذا قال عبد الله رضي الله عنه فلقد رأيته بعد قتل كافرا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ والنجم کی تلاوت فرمائی اور اس صورت میں آیت سجدہ پر سجدہ کیا تو جتنے مسلمان اور کافر موجود تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے کے کہ اس نے
ہتھیلی میں مٹی لی اور اس کو پیشانی پر مل دیا، لگا دیا، اور کہنے لگا بس میرے لیے اتنا ہی کافی، یعنی تکبر میں اس طرح کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کو کہ کفر کی حالت میں قتل کیا گیا، اور یہ قتل کہاں ہوا تھا؟ بدر میں ہوا تھا۔ امیہ بن خلف تھا یہی بوڑھا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے والی آیت تلاوت کی تو سب حاضرین مجلس، مسلمان بھی مشرک بھی، جو موجود تھے سب سجدے میں گر گئے۔ تو مشرکین نے کیسے سجدہ کیا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی طرف سے ایسی غیبی اور قہری تصرف اللہ کی طرف سے آیا کہ سب کو سر بسجود ہونا پڑا۔ به قال اخبرني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عروة قال كان في الزبير رضي الله عنه 3 ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها قال ضرب 2 يوم بدر وواحدة يوم اليرموك قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم قال فما فيه؟ قلت فيه فلة فلها يوم بدر قال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب ثم رده على عروة قال هشام فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته۔ ترجمہ: عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم میں تلوار کے 3 زخم تھے، ان 3 میں سے ایک ان کے شانے پر کندھے پر تھا اور اتنا گہرا تھا کہ میں اپنی انگلیاں اس میں داخل کر کے کھیلتا تھا۔ عروہ کہتے ہیں کہ 2 زخم جنگ بدر میں لگے تھے اور ایک جنگ یرموک کے دن۔ عروہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یعنی ان کے بھائی کو حجاج کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا تو مجھ سے عبد الملک بن مروان نے کہا اے عروہ تو زبیر کی تلوار کو پہچانتا ہے رضی اللہ عنہ؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا اس میں کیا نشان ہے، یعنی کوئی علامت و نشانی بتاؤ۔ میں نے کہا اس میں دندانہ تھا، شکستگی تھی، جنگ بدر کے دن اس کی دھار جھڑ گئی تھی، کافروں کو مارتے مارتے کچھ دھار ٹوٹ گئی تھی۔ عبد الملک نے کہا تو نے سچ کہا، اور پھر شعر پڑھا بہن فلول من قراع الکتائب کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑے ہوئے ہیں لشکروں کو مارنے کی وجہ سے۔ پھر اس نے وہ تلوار ہے تو عروہ رضی اللہ عنہ کو لوٹا دی۔ ہشام نے بیان کیا کہ ہم نے آپس میں اس کی قیمت ٹھہرائی 3000 اور ہمارے بعض ساتھیوں نے وہ تلوار لے لی اور میری تمنا تھی کہ کاش میں نے اسے لے لیا ہوتا۔ یرموک جو ہے یہ ملک شام میں ایک علاقہ ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں سن 15 ہجری کے اندر اور ایک قول ہے کہ سن 13 ہجری میں رومیوں سے مسلمانوں کی بہت زبردست جنگ ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے اور رومی فوجوں کا امیر باہان یا ماہان تھا، با کے ساتھ یا میم کے ساتھ۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ہوئی، رومیوں کے 70,000 فوجی اور ایک روایت میں ہے کہ 1,05,000 افراد مارے گئے اور 40,000 گرفتار ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے 4,000 افراد شہید ہوئے۔ اس جنگ میں شرکائے بدر میں سے 100 بدری صحابہ شریک ہوئے تھے۔ تو دیکھیے اس حدیث پاک میں یہ تذکرہ ہے کہ بدر کے دن زخم لگا، ضرب 2 یوم بدر، تو قصہ غزوہ بدر سے مناسبت ہو گئی حدیث کی۔ اچھا جی، ثم ردہ علی عروہ، عبد الملک نے عروہ کو تلوار لوٹا دی۔ یہ عروہ جو ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں
جب حجاج بن یوسف ظالم نے مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا اور شہید کر دیا تو سارا سامان عبد الملک بن مروان کے پاس دمشق بھیج گیا۔ اس سامان میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار بھی تھی۔ حضرت عروہ شام گئے اور جا کر عبد الملک بن مروان سے ملے۔ یہ حجاج بن یوسف جو ہے عبد الملک بن مروان کی طرف سے مکہ کا گورنر تھا۔ به قال حدثنا فروة عن علی عن هشام عن ابیہ کان سیف الزبیر محلا بفضة قال ہشام وکان سیف عروة محلا بفضة۔ ترجمہ: حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار پر چاندی کا کام کیا ہوا تھا، دستے پر چاندی لگی ہوئی تھی۔ اور ہشام جو کہ عروہ کے صاحبزادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عروہ کی تلوار پر بھی چاندی کا کام کیا ہوا تھا۔ تو اس حدیث کا تعلق بھی سابق حدیث کے ساتھ ہے۔ به قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه ان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لزبیر یوم الیرموک الا تشد فنشد معك فقال انی ان شددت كذبتم فقالوا لا نفعل فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر۔ قال عروة رضي الله عنه كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير۔ قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يومئذ وهو ابن 10 سنين فحمله على فرس ووكل به رجلا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ یرموک کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، اصحاب نے حضرت زبیر سے کہا کہ آپ حملہ کریں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں۔ کیا آپ حملہ نہیں کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں؟ آپ نے فرمایا اگر میں نے ان پر حملہ کیا تو تم لوگ جھوٹے ہو جاؤ گے، تم لوگ میرے ساتھ ثابت قدم نہیں رہ سکو گے، پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو ان ساتھیوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، یعنی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رومی فوجوں پر حملہ کیا، ان کی صفوں کو چیرتے 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 پرلی طرف باہر نکل گئے، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسلمان نہ تھا، اکیلے ہی ادھر نکلے۔ پھر واپس صفوں کو چیرتے چیرتے واپس لوٹے اور اپنی مسلمانوں کی فوج کی طرف واپس آنے لگے تو رومیوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور آپ کے کندھے پر تلوار سے 2 ضربیں لگائی، 2 زخم لگائے۔ ان 2 زخموں کے درمیان ایک اور زخم تھا جو جنگ بدر کے دن لگا تھا۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان زخموں میں، یعنی ان زخموں کی وجہ سے جو جسم کے اندر گہرے شگاف بن گئے تھے، گہرے کھڈے اور سوراخ بن گئے تھے جسم میں، ان میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ جنگ یرموک کے موقع پر عبداللہ بن زبیر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، جو کہ بہادری کا جوہر رکھتے تھے، اس لیے حضرت زبیر نے ان کو گھوڑے پر سوار کیا اور ایک آدمی کو اس پر متعین کر دیا، ان کی نگرانی پر، وکل بہ رجلا، ان کی نگرانی پر ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ کہیں جوش میں جنگنا شروع کر دیں۔ اب یہاں دیکھیے اس روایت کا پچھلی روایت سے بظاہر ٹکراؤ، تعارض معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس روایت میں ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت زبیر کے 2 زخم لگے تھے اور ان 2 یرموک والے زخموں کے درمیان ایک زخم بدر والا تھا، جبکہ پچھلی روایت میں اس کے برعکس معلوم ہوا کہ ضرب سنتین یوم بدر، 2 زخم بدر کے دن لگے تھے اور ان 2 بدر والے زخموں کے درمیان ایک زخم یرموک والا تھا۔ تو دونوں روایتوں کو جمع کر کے صورتحال یہ بنتی ہے تطبیق کی کہ کل زخم 4 تھے، اور اس طرح
کہ ایک زخم یرموک والا، پھر اس کے ساتھ دوسرا زخم بدر والا، پھر اس کے ساتھ یرموک والا، پھر بدر والا. تو یرموک والے 2 زخم اگر دیکھیں تو ان کے درمیان ایک بدر والا زخم تھا، اور بدر والے 2 زخم دیکھیں تو ان کے درمیان ایک یرموک والا زخم تھا. یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے دوسرے سے مصافحہ کرے. تو اب یوں کہیں گے کہ کل 4 ہاتھ ہو گئے، 2 اس آدمی کے، 2 سامنے والے کے. تو اب اس آدمی کے بھی 2 ہاتھ اکٹھے نہیں ہیں، سامنے والے کے بھی 2 ہاتھ اکٹھے نہیں ہیں، بلکہ پہلے ایک ہاتھ اس کا، پھر دوسرا ہاتھ سامنے والے کا، پھر ایک ہاتھ اس کا، پھر دوسرا ہاتھ سامنے والے کا. اس طریقے سے جیسے مثلا میں اگر کسی سے مصافحہ کروں تو میرے 2 ہاتھوں کے درمیان میں اگر کسی سے مصافحہ کروں تو میرے 2 ہاتھوں کے درمیان اس کا ہاتھ ہوگا، اور وہ بھی چونکہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرا تو اس کے 2 ہاتھوں کے درمیان بھی میرا ہاتھ ہوگا. اسی طرح یوں سمجھ لیجئے اس مثال کی روشنی میں کہ 2 بدر کے جو زخم تھے ان کے درمیان ایک یرموک والا زخم تھا، اور 2 یرموک والے جو زخم تھے ان کے درمیان ایک بدر والا زخم تھا. تو بدر کے بھی 2 ہی زخم تھے، اور یرموک والی جنگ کے بھی 2 ہی زخم تھے. اور راویوں نے یہ جو بیان کیا ہے، تو جس وقت جنگ بدر کی بہادری حضرت زبیر کی بتلائی، جنگ بدر کی، جس وقت جنگ یرموک کی، جس وقت جنگ بدر کی بہادری کا بیان مقصود ہو، تو اس وقت کہا کہ بدر میں 2 زخم لگے تھے، اور بدر کے ان 2 زخموں کے درمیان ایک زخم یرموک والا تھا. اور جب جنگ یرموک کی بہادری حضرت زبیر کی بتلائی تو اس وقت کہا کہ جنگ یرموک میں 2 زخم لگے تھے، اور ان 2 یرموک والے زخموں کے درمیان ایک بدر والا زخم تھا، کیونکہ وہ درمیان میں وہ ایک تھا. اچھا جی، بعض روایت میں ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے ابا جان حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور حضرت عبداللہ باوجود ہے کہ چھوٹے تھے لیکن جب کسی کافر کو زخمی دیکھتے اس کو مار ڈالتے تھے. تو اس سے صاف معلوم ہوتا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انتہائی دلیر اور جرأت والے تھے شروع ہی سے. اسی وجہ سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان پر نگران مقرر کر دیا تھا. اچھا، تو یہاں بخاری کی روایت میں ہے وَهُوَ ابن 10 سنین کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی جنگ یرموک کے دن 10 سال عمر تھی. اور جبکہ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر 12 سال کی تھی. 10 سال کی عمر جو ذکر کی ہے تو اوپر والے 11 اور 12 جو ہے نا، اس کو کسر جو ہے اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ 10 جو ہے بڑا عدد ہے. تو پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ زیادہ حساب کتاب نہیں جانتے تھے، کیلکولیٹر بھی نہیں ہوتے تھے، لمبے چوڑے حساب بھی نہیں ہوتے تھے. موٹا عدد جو ہوتا تھا وہ ذکر کرتے تھے، اور اس کے بعد جو چھوٹا موٹا کسر ہوتا تھا اس کو حذف کر دیتے تھے، اس لیے 10 برس کہہ دیا گیا. در حقیقت ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی اس عمر 12 سال تھی. به قال حدثني عبد الله بن محمد انه سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي طلحة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من اطواء بدر خبيث مخبث وكان اذا ظهر على قوم اقام بالارصة 3 ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث امر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه اصحابه وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم باسمائهم واسماء آبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده
ما انتم باسمع لما اقول منهم قال قتادة احیاهم اللہ حتی اسمعهم قوله توبیخا وتسخیرا ونقمة وحسرة وندما۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قریش کے جو 24 سردار قتل کر دیے گئے تھے ان کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ بدر کے ایک کنویں میں جو بہت ہی گندا اور گندا کرنے والا تھا، خبیثین مخبثین، اس میں پھینک دیے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی قوم پر غالب ہوتے تو میدان جنگ میں 3 دن قیام فرماتے تھے۔ تو جب بدر میں تیسرے دن ہوا تو اپنی سواری کی تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ کی سواری پر کجاوا باندھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے پیچھے چلے۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ آخر کنویں کے پاس کنارے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان سرداران قریش کی جن کی لاشیں کنویں میں پھینکی گئی تھی نام لیے، ان کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر آواز دی، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم کو یہ بات خوش کر دیتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیا اب تم اس کی تمنا کرتے ہو کہ کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ بلا شبہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو حق پایا، سچ پایا۔ کیا تم نے بھی اس کو حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم کفر پر مرو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اب تمہیں پتہ لگ گیا عذاب ہو رہا ہے تمہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جن جسموں میں روح نہیں ہے آپ ان سے کیا بات فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ اسے نہیں سن رہے ہو، یعنی یہ لوگ بھی اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح تم سن رہے ہو۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا تھا اس وقت، یہاں تک کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنوا دیا، ان کی توبیخ کے لیے، سرزنش کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، عذاب اور حسرت اور ندامت کے لیے۔ اچھا جی، صنادید قریش، صنادید سندید کی جمع اور اس کا معنی سردار۔ تو ایک روایت میں ہے 24 اور دوسری روایت میں ہے 20 یعنی 20 سے کچھ اوپر، تو 24 جو ہے وہ بھی 20 سے کچھ اوپر ہی ہے، دونوں روایت میں مطابقت ہو جائے گی، 24 والی میں بھی اور 20 میں۔ جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی کفار قریش کے 70 آدمی قتل کیے گئے تھے، جن میں سے 24 سردار تھے جو کنویں میں ڈالے گئے۔ فجعل ینادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام، ان کی ولیر کے نام لے کر ان کو خطاب فرمایا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل بن ہشام، اس طرح نام لے کر۔ ان مذکورین میں سے امیہ بن خلف جو کہ بڑا موٹا بھاری تھا، اس لیے اس کو جب کھینچ کر ڈالا جانے لگا تو اس کا جسم بکھر گیا، تو اس کو کھینچ کر کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا تھا، لیکن چونکہ کنویں کے قریب ہی متصل ہی اس پر پتھر ڈال دیے گئے تھے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں والوں کا نام لے کر خطاب کیا تو اس امیہ بن خلف کو بھی خطاب کیا۔ اب یہاں مسئلہ ہے سماع موتیٰ کا، وہ انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے کل ذکر کریں گے۔